بسم اللہ الرحمن الرحیم. کلاس 8 اسلامیات کی کلاس ہے اس وقت آپ کی. آپ کے پاس سلیبس موجود ہے آپ کے سامنے, وہ آپ دیکھ لیجئے گا, اس کے مطابق کام اسٹارٹ کیجئے گا کاپیز میں. اور اس وقت پہلا جو چیپٹر ہے سلیبس کا خشیت الہی, وہ ایکسپلین میں آپ کے سامنے کر رہی ہوں. اس کا پہلا صفحہ دیکھیے, صفحہ نمبر کتاب میں 14 ہے اور ویسے آپ کے سامنے پیج نمبر 1 ہے. خشیت کے معنی ہے ڈر یا خوف. یہ عربی زبان کا لفظ ہے. الہی سے مراد اللہ تعالیٰ ہے, یعنی کہ اللہ تعالیٰ کا ڈر اور خوف. دیکھیے, انسان کسی برے کام سے بچتا ہے اور کسی اچھے کام کو کرتا ہے. اس کی جو وجوہات ہوتی ہیں اس میں سے ایک بہت بڑی وجہ ڈر ہے, خوف ہے. اب جس انسان کے دل میں اللہ کا ڈر ہوگا, اللہ کا خوف ہوگا, اور خاص طور پہ یہ خوف ہوگا کہ اگر ہم یہ کام کریں گے تو اللہ اس سے ناراض ہو جائے گا, اور یہ کام کریں گے تو اللہ اس سے راضی ہوگا, تو پھر وہ اس ڈر اور اس خوف کے تحت وہ تمام کام انجام دے گا جو اللہ تعالیٰ نے انہیں کرنے کے لیے کہا ہے, اور ان سارے کاموں سے بچے گا جن سے اللہ تعالیٰ نے اس کو بچنے کے لیے کہا ہے. لیکن اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ انسان کے دل میں یہ عقیدہ, یہ یقین پختہ ہو کہ اللہ ہے, اللہ ہر چیز کا مالک ہے, ہر چیز کا خالق ہے. وہ ہماری ہر حرکت, ہمارے ہر عمل پہ نظر رکھے ہوئے ہے, اور اس نے ہمیں زندگی گزارنے کا ایک طریقہ دیا ہے جس کے مطابق ہمیں زندگی گزارنی ہے. اس صورت میں ہم اللہ تعالیٰ کو راضی رکھ سکتے ہیں اور اس کے انعام کے مستحق ہو سکتے ہیں, ورنہ وہ ہم سے ناراض ہو جائے گا. تو لہٰذا انسان کے لیے ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کو خالق مالک مانے. یہ مانے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جو ہر چیز مصیبت, ہر پریشانی کو دور کرنے والا ہے, اور جب تک وہ چاہے گا کوئی کام ہوگا, جب تک وہ نہیں چاہے کوئی کام نہیں ہو سکتا. زندگی, موت, نفع نقصان, عزت ذلت سب اللہ کے ہاتھ میں ہے. اللہ تعالیٰ نے جیسے کہ قرآن پاک میں فرمایا کہ اللہ سے ڈرتے رہو, بے شک اللہ سخت عذاب دینے والا ہے. اب اس کے لیے ضروری ہے کہ انسان کو اس بات کا علم ہو, قرآن کا علم ہو, حدیث کا علم ہو, دین اور دنیا کا علم ہو, تاکہ وہ ان باتوں کو سمجھ سکے, ان باتوں پہ غور کر سکے اور اللہ کا خوف اپنے دل میں محسوس کر سکے. خشیت الہی مومنین کی نشانی ہے. یہ پیج نمبر 2 پہ ہے. اب اس میں یہاں پہ یہ بتایا گیا ہے کہ خشیت الہی صرف ان کے دلوں میں نہیں ہوتی جو گناہ کرتے ہیں, جو اللہ کو نہیں مانتے ہیں, جو برے کام کرتے ہیں, بلکہ اصل میں خشیت الہی انہی لوگوں کے دلوں میں ہوتی ہے جو نیک ہوتے ہیں, کیونکہ وہ جتنے بھی نیک عمل کر لیں وہ مطمئن نہیں ہوتے. انہیں یہ خوف رہتا ہے, یہ ڈر رہتا ہے کہ کہیں اللہ ان سے کسی وجہ سے ناراض نہ ہو جائے. لہٰذا اچھے کام کر کے, نمازیں پڑھ کے, روزے رکھ کے, صدقہ و خیرات کرنے کے بعد بھی وہ مطمئن نہیں ہوتے. حدیث میں بھی ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ انسان جو ہے وہ ہر وقت اللہ سے ڈرتا رہے, اللہ کا خوف دل میں رکھے. اور جیسے کہ ایک غلام ہوتا ہے کہ اپنے مالک کی مرضی کا خیال رکھتا ہے, کوئی غلط کام نہیں کرتا اور ہر وہ کام کرتا ہے جس سے مالک راضی ہو جائے, یہی ایک مومن کی نشانی ہوتی ہے. جیسے کہ قرآن پاک میں ارشاد ہوا کہ بلا شبہ جو لوگ اپنے رب کی ہیبت سے ڈرتے ہیں, ہیبت یعنی خوف, روب, اور جو اپنے رب کی آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں, اور جو اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے, اور جو لوگ کچھ دیتے ہیں تو اس حال میں دیتے ہیں کہ ان کے دل اس بات سے خوفزدہ ہوتے ہیں کہ وہ اپنے رب کے پاس لوٹنے والے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو نیک کاموں میں جلدی کرتے ہیں اور ان کی طرف دوڑ کر جانے والے ہیں. اسی طرح کا ایک مفہوم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان فرمایا کہ ایک دفعہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ جن لوگوں کے دل ڈر رہے ہیں کیا ان سے مراد وہ لوگ ہیں جو شراب پیتے اور چوری کرتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے مراد یہ لوگ نہیں, بلکہ وہ لوگ ہیں جو روزے رکھتے, نمازیں پڑھتے, صدقہ دیتے ہیں, اور اس بات سے ڈرتے ہیں کہ کہیں ان کی عبادات قبول نہ ہوں, یعنی سب کچھ کرنے کے باوجود کوئی ایسی ان سے غلطی نہ ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہو جائے اور ان کی عبادتوں کو قبول نہ فرمائے. یہ وہ لوگ ہیں جو خیرات کرتے ہیں اور صالح اعمال کرنے میں جلدی کرتے ہیں, یعنی نیک کام کرنے میں وہ جلد بازی سے کام لیتے ہیں. تو اس سے پتہ یہ چلا کہ ایک مومن کی نشانی یہ ہے, علامت یہ ہے سچے مسلمان کی, کہ وہ اللہ کا خوف ہر وقت دل میں رکھتا ہے. وہ کسی اچھے کام کو کرنے کے بعد یہ نہیں سوچتا کہ بس اب اس نے یہ اتنے اچھے کام کر لیے اور بس اللہ کو راضی کر لیا, اب یہ کافی ہے, بلکہ وہ ہر لمحہ, ہر گھڑی اپنے رب کو راضی کرنے کی لگن میں, اس مہم میں لگا رہتا ہے. اور اس کا ہر وقت اس کے دل میں یہ خیال ہوتا ہے کہ مجھے ہر وہ کام کرنا ہے جس سے میرا اللہ راضی ہو, اور ہر اس کام سے بچنا ہے جس سے میرا اللہ ناراض ہو. ظاہر اس طرح سے بھی وہ گناہوں سے بچتا اور نیک اعمال انجام دیتا ہے. خشیت الہی کے بارے میں ہمیں بات سمجھ لینی چاہیے کہ یہ اس میں صرف یہ نہیں ہے کہ ہم صرف اللہ تعالیٰ سے ڈریں, صرف اللہ تعالیٰ کا خوف ہی محسوس کریں, بلکہ خوف کے ساتھ اس کی محبت بھی ہونی چاہیے, اس کی رحمتوں کی امید بھی ہونی چاہیے. جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص سے اس وقت جب کہ وہ بالکل یعنی کہ انتقال اس کا ہو رہا تھا, دنیا سے جا رہا تھا, سب پوچھا کہ تم کیا محسوس کرتے ہو؟ تو اس نے عرض کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
میرا حال یہ ہے کہ میں اللہ تعالیٰ سے رحمت کی امید بھی رکھتا ہوں اور اس کے ساتھ اپنے گناہوں کی سزا اور عذاب کا بھی ڈر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یقین رکھو جس دل میں امید و خوف کی یہ دونوں کیفیتیں موت کے وقت جمع ہوں تو اللہ تعالیٰ اس کو وہ ضرور عطا کریں گے جس کی اسے امید ہو، اور اس عذاب سے ضرور محفوظ رکھیں گے جس کا اسے خوف ہے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ سے ایسا ڈر رکھنا جیسے کہ انسان اپنے والدین کے ساتھ رکھتا ہے، کہ جس میں محبت بھی ہو، جس میں پیار کا جذبہ بھی ہو، صرف اللہ سے ڈر کافی نہیں ہے۔ اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم اللہ سے ایک طرف ڈرتے ہیں اور ایک طرف بعض اوقات ہم دنیا والوں سے ڈرتے ہیں، دنیا سے ڈرتے ہیں۔ ان دونوں میں فرق کیا ہے اور ان کے اثرات کیا ہوتے ہیں؟ دنیا کا جو خوف ہے وہ ایک نیگیٹو چیز ہے، انسان کو برائی کی طرف لے جاتا ہے، جیسے کہ یہ انسان کو کمزور اور بزدل بنا دیتا ہے۔ انسان اللہ سے نہیں ڈرتا مگر بندوں سے ڈرتا ہے، جس کی وجہ سے وہ ایک کسی ہستی سے نہیں بلکہ بے شمار لوگوں سے ڈرتا رہتا ہے۔ دنیا کی پرواہ کرتا ہے، دنیا والوں کو خوش کرنے کی کوشش کرتا ہے، اپنے مشکل وقت میں، اپنی مصیبت میں لوگوں کے سہاروں کو تلاش کرتا ہے، اور ظاہر ہے کہ اس وجہ سے وہ شرک میں مبتلا ہو جاتا ہے، یعنی کہ اللہ کے ساتھ وہ دوسرے لوگوں کو شریک بناتا ہے، اپنا مشکل کشا، اپنا حاجت روا دوسروں کو سمجھتا ہے۔ پھر یہ کہ وہ لوگوں کے ساتھ بے ناانصافی کرتا ہے، ظلم کرتا ہے، اس کے اندر اخلاق، مروت کی ایسی اچھی صفات ختم ہو جاتی ہیں، اور جب وہ کسی ایسے شخص کے سامنے ہوتا ہے کہ جس کی کوئی حیثیت زیادہ مضبوط ہو تو وہ اس کی وجہ سے غلط کو غلط اور صحیح کو صحیح کہنے سے گریز کرتا ہے، بچتا ہے، اپنے فرائض اور اپنے حقوق کو پورا کرنے میں اس سے کوتاہیاں ہو جاتی ہیں، حلال اور حرام کے فرق کو سامنے نہیں رکھتا، غلط کام کرتا ہے، حرام روزی کماتا ہے، اور سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ وہ اس بات سے بالکل بے پرواہ اور بے خوف رہتا ہے کہ اللہ کے ہاں اس کا کیا انجام ہوگا، وہاں سے اپنے سوالوں اپنا حساب کتاب اپنے اعمال کا کس طرح سے دینا ہوگا، ظاہر ہے کہ پھر اس کے لیے دوزخ کا عذاب تیار ہوتا ہے۔ جبکہ اللہ کا خوف انسان کو بہادر بناتا ہے، وہ صرف اللہ سے ڈرتا ہے اور کسی اور سے نہیں ڈرتا، اللہ کی پرواہ کرتا ہے، اس کی خوشی حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، جب مشکل آتی ہے، کوئی مشکل مصیبت میں گرفتار ہوتا ہے تو صرف اللہ سے مدد مانگتا ہے، اور اس کی وجہ سے وہ ہر قسم کے شرک اور ایسی چیزوں سے محفوظ رہتا ہے، انصاف پسند ہو جاتا ہے، عدل سے کام لیتا ہے، ظاہر ہے کہ اس کے اندر اچھے اخلاق ہوتے ہیں، اچھی خوبیاں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے لوگ اسے پسند کرتے ہیں۔ پھر وہ کسی بڑے سے بڑے شخص کے سامنے بھی ہوتا ہے تو صحیح کو صحیح اور غلط کو غلط کہنے سے نہیں گھبراتا، بلکہ جو صحیح بات ہوتی ہے وہی کہتا ہے، ایمانداری اور فرائض سے اپنے کام انجام دیتا ہے، حلال اور حرام کے فرق کو سامنے رکھتا ہے، حلال روزی کماتا ہے، حرام سے بچتا ہے، اور سب سے اچھا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اپنے اعمال کے نتائج کا سوچتا ہے اور موت اور آخرت کو نہیں بھولتا، اس طرح اس کے لیے جنت ہوتی ہے اور دوزخ سے اس کو نجات حاصل ہوتی ہے۔ آخر میں خشیت الہی تو پورا یہ سمجھنے کے بعد ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ یہ ایک یعنی جذبہ ہے خشیت الہی کا کہ جس میں خوف بھی ہوتا ہے، ساتھ میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید بھی ہوتی ہے، اس سے محبت بھی ہوتی ہے، اور ہمیں صرف اپنی سزا کا خوف نہیں ہوتا بلکہ سب سے زیادہ خوف یہ ہوتا ہے کہ اللہ ہم سے ناراض ہو جائے گا، جس طرح ہم اپنے والدین کی ناراضگی سے بچنا چاہتے ہیں، پسند نہیں کرتے کہ ہمارے والدین ہم سے ناراض ہوں، اس سے کہیں زیادہ، اس سے کہیں بڑھ کے ہمیں اس بات کا خوف ہونا چاہیے کہ اللہ ہم سے ناراض نہ ہو جائے، کیونکہ اگر اللہ راضی تو سب چیزیں اچھی ہیں ہمارے لیے، اور اگر اللہ ناراض ہے تو پھر ہمیں کچھ بھی مل جائے اس کی کوئی حیثیت ہمارے لیے نہیں رہ جاتی، اور یہ اس وقت پیدا ہو سکتی ہے جب ہمارا ایمان کامل ہو، عقیدہ یا پختہ ہو کہ ہاں اللہ ہے، اللہ واحد ہے، اور اللہ ہمیں ہر وقت دیکھ رہا ہے، ہمارا ہر عمل اس کے سامنے ہے، وہ ریکارڈ ہو رہا ہے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ کے سامنے اس کا جواب دینا ہوگا، اور جب یہ چیز ہمارے اندر ہوگی تو پھر ہم برے کاموں سے بچیں گے، گناہوں سے بچیں گے اور نیک کام انجام دیں گے، اور اس کے لیے یہ بھی ہونا چاہیے کہ یہ نہیں کہ ہم دنیا کو لوگوں کو دکھانے کے لیے اللہ کا خوف ظاہر کریں، بلکہ ہمیں کہیں کوئی بھی نہ ہو تب بھی ہمیں یہ یقین ہونا چاہیے کہ اللہ ہے جو ہمیں دیکھ رہا ہے، اور اس وقت بھی ہم اللہ سے ڈرتے رہیں، جیسے کہ حدیث میں ہے کہ تنہائی میں اللہ کے ڈر سے رونے والا جنت میں جائے گا۔ تو بیٹا یہ خشیت الہی کے کچھ فوائد تھے، ایک دنیاوی فائدہ بھی یہاں آپ کی کتاب میں لکھا ہوا ہے، آپ یہاں دیکھیے پیج پر اپنے، کہ اللہ تعالیٰ کی محبت اور خوف سے نکلنے والے آنسو چہرے کو جلدی امراض سے نجات دلاتے ہیں، یعنی اسکن کی جو بیماریاں ہوتی ہیں چہرے پر وہ اس صورت میں ہونے کے امکانات اس میں بہت نہ ہونے کے برابر رہ جاتے ہیں کہ جو لوگ
صرف اللہ کے خوف سے، اللہ کی محبت میں روتے ہیں، آنسو ان کے چہروں پر بہتے ہیں، تو یعنی اس میں کچھ ایسی چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں جو جلدی بیماریوں سے ہمیں محفوظ کرتی ہیں۔ تو یہ آپ کا سبق مکمل ہو گیا ہے۔ اب اس کا کام ہے جو ان سے اللہ تعالیٰ نیکسٹ لیکچر میں آپ کو اس کے بارے میں بتاؤں گی۔